سہیل کیا ہوا مجھے بتا تو صحیح، اعظم بھائی نے کہا۔ جناب قبلہ اعظم صاحب، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، مجھے تو یہ ایک عجیب سی سازش معلوم ہوتی ہے، اپنے آپ کو پھنسانے والی۔ میں نہیں جانتا یہ سازش کس نے کی ہے، آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے، ورنہ کوئی حرج نہیں، مجھے بھی زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ہمیں بتا تو دے کیا ہوا، یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ اعظم بھائی بولے۔ میں اپنا بیان دے چکا ہوں، کوئی رد و بدل پسند کریں تو اس میں کروا دیجیے گا، میں نے کہا۔ انچارج صاحب، کیا آپ مجھے اس سے تنہائی میں تھوڑی سی بات کرنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ اصولی طور پر تو مناسب نہیں ہے جناب، لیکن ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا کوئی دخل نہیں، ان سے بات کر کے اجازت لے لیجئے۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے اعظم صاحب؟ ڈی ایس پی صاحب، میں اس سے اصل بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ نہ بتا رہا ہو، پوچھ لیجئے، لیکن اصل بات معلوم ہو جائے تو ہمیں بھی ضرور بتا دیجیے گا۔ جی بہتر سر، میں یہی چاہتا ہوں کہ صورتحال کھل کر سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو اس کے خلاف۔ باقی تمام لوگ کمرے سے نکل گئے، صرف فرزانہ بھابھی اور اعظم بھائی اندر رہ گئے۔ اعظم بھائی نے کہا، سہیل کیا ہوا ہے یہ سب کچھ؟ تمہیں خدا کا واسطہ بتا دو، تمہارا شادی نہ کرنے کا اختلاف اس حد تک بڑھ گیا کہ تم نے جواد بیگ صاحب کو قتل کر دیا؟ میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں جناب، میں نے کہا۔ کیا؟ اعظم بھائی بولے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے مجھے سہیل کا روپ دیا ہے، یہ کام آپ کو کرنا تھا۔ جواد صاحب کو قتل ہونا تھا اور اب قاتل کی حیثیت سے میں پھنس جاؤں گا اور آپ کا بھائی بچ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں، اگر سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھو سہیل، اگر اب بھی تم انتہا پسندی پر آمادہ ہو تو خدا کے لیے ایسا نہ کرو، ہم تمہاری زندگی بچانے کے لیے اپنی آخری پونجی تک ختم کر دیں گے۔ خدا کے لیے ہمیں بتا دو سہیل، اصل واقعہ کیا ہے؟ دیکھیے جناب، بہتر یہ ہوگا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گا، اور اگر آپ نے زیادہ گڑبڑ کی تو میں یہ بیان دے دوں گا کہ جواد بیگ کو قتل کرنے کی سازش آپ لوگوں نے تیار کی تھی اور اعلی کار مجھے بنایا، سارے کے سارے پھنس جائیں گے آپ۔ اعظم بھائی کا رنگ فک ہو گیا اور انہوں نے ہراساں نگاہوں سے بیوی کی جانب دیکھا۔ فرزانہ بھابھی کو بھی ہوش آ گیا تھا، چنانچہ دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر نہ جانے کیا کیا کاروائیاں ہوتی رہیں۔ ڈی ایس پی صاحب دوبارہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہاں بھائی، ابتدائی تحقیقات تو تھوڑی بہت ہو چکی ہیں، کچھ باقی باتیں پتہ چل گئی ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے، اب جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ارشاد فرمائیے۔ اوئے کوئی ارشاد ورشاد نہیں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ جی جی میں سن رہا ہوں۔ سنا ہے تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ جی ہاں بالکل درست سنا ہے آپ نے، اور اس سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ گئے تھے؟ جی بالکل، میں نے جواب دیا۔ کہاں رہے اتنے دن؟ چھانگا مانگا میں۔ کیا؟ ظاہر ہے چھپتا پھر رہا تھا۔ پھر واپس کیوں آئے؟ میں خود واپس نہیں آیا، مجھے پکڑ کر بلوایا گیا۔ سنا ہے تمہارے والد صاحب نے جواد بیگ صاحب سے بہت بڑا قرض لے رکھا تھا؟ جی ہاں، وہ ادھار کھانے کے شوقین تھے، اور اس بات پر بات ختم ہوئی تھی کہ تم جواد بیگ کے داماد بن جاؤ گے۔ ڈی ایس پی صاحب بولے، جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر تم یہ نہیں چاہتے تھے۔ جی ہاں میں شریف آدمی ہوں، تو اس کے نتیجے میں تم نے اس شادی سے بچنے کے لیے جواد بیگ کو قتل کر دیا۔ بس یہی گڑبڑ ہے ڈی ایس پی صاحب، قتل میں نے نہیں کیا ہے۔ گھر والوں میں سے کسی پر شبہ ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ بہرحال ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، سارے بیانات تمہارے خلاف ہیں، قتل کا اعتراف کر لو تاکہ کارروائی مکمل ہو سکے۔ جو کر چکے ہو اب اس سے گردن بچانا ممکن نہیں ہوگا تمہارے لیے، بہتر یہی ہوگا کہ قتل کا اعتراف کر لو تاکہ کیس لمبا نہ چلے۔ باقی تمام باتیں اپنی جگہ، کیا میں ایک ایسی چیز کا اعتراف کر لوں جو میں نے نہیں کی ہے؟ ہڈیوں میں کھجلی ہو رہی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ہمارا یہ تھانہ انچارج بڑا ہونہار بندہ ہے، تم ایک تو ایک 10 قتل کا اعتراف کر لو گے۔ ویری گڈ، تب تو معاملہ میرے اور انچارج صاحب کے درمیان چھوڑ دیجئے، میں نے کہا، اور ڈی ایس پی صاحب مجھے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے دوبارہ لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ ذہن منتشر تھا، طبیعت میں شدید غصہ تھا، بلا وجہ کم وقت مجھے وہاں سے پکڑ کر لے آئے، زبردستی سہیل بنا دیا، سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس مصیبت میں ڈال دیا تھا مجھے۔ لیکن اب میں نے ذرا سنجیدگی سے یہ بات سوچنا شروع کر دی تھی کہ یہ لوگ آخر مجھے سہیل بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں، حالانکہ قتل کا معاملہ میرے علم میں تھا، کسی کو بھی تو بتاتا تو مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہ کرتا، چنانچہ اصل بات میں نے کہی ہی نہیں تھی۔ لاک اپ میں پورا دن گزر گیا، پھر دوسرا دن بھی، نہ جانے کیوں ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، غالباً میرے معاملے میں تفتیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ تیسرا دن بھی گزر گیا، لیکن یہ تیسرا دن خاصی دلچسپیوں کا حامل تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ بھی پھنس گئے ہیں اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔
کئی بار میں نے اعظم بھائی کو دیکھا تھا، ایک بار وہ ایک وکیل صاحب کے ہمراہ میرے پاس آئے بھی تھے اور وکیل صاحب مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ مجھے جیل میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ عجیب عجیب کہانیاں عدالت میں دہرائی جا رہی تھیں اور مجھ پر وہی فرد جرم عائد کی جا رہی تھی، یعنی یہ کہ میں کیونکہ فرح سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں گھر سے بھاگ گیا تھا، پھر پکڑا گیا کیونکہ معاملہ قرض کا تھا جو ناظم علی صاحب نے جواد بیگ سے لے رکھا تھا، اور اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین یہ ہوا کہ سب لوگوں کی مشترکہ سازش نے بالآخر جواد بیگ کو قتل کروا دیا۔ حالانکہ مجھے افسوس تھا، اصل بات یہ نہیں تھی، لیکن اب میں اگر عدالت میں اصل کہانی سناتا تو اسے صرف فریب سمجھا جاتا، کون یقین کرتا اس کہانی پر، چنانچہ خاموشی ہی مناسب تھی۔ البتہ چوتھی یا پانچویں پیشی پر یہ کیس ایک بار پھر بدل گیا۔ جب میرے بارے میں جرا ہو رہی تھی اس وقت ناظم علی صاحب، عائشہ بیگم اور فرزانہ بھابی ایک نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور میں نے اس نوجوان کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سہیل تھا، اصلی سہیل۔ کیس کی نوعیت ہی بدل گئی۔ جو بیان ان لوگوں نے دیا وہ انتہائی قابل نفرت تھا۔ اعظم بھائی نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہا، یہ میرا بھائی سہیل ہے، ساری کہانی اس طرح ہے، یعنی یہ کہ ہم لوگوں نے قرض لیا ہوا تھا، سہیل گھر سے صرف اس لیے بھاگ گیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد یہ نوجوان جو نہ جانے کون ہے سہیل کی حیثیت سے ہمارے گھر پہنچا اور اس نے بتایا کہ یہ سہیل ہے، کیونکہ یہ سہیل کا بالکل ہم شکل ہے، اس لیے ہم نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ یہ قتل اس کا 100% ذاتی معاملہ ہے۔ کس بنیاد پر اس نے قتل کیا جواد بیگ صاحب کو؟ شاید جواد بیگ صاحب نے اس کی اصل شخصیت کو شناخت کر لیا تھا۔ اب سہیل واپس آ گیا ہے، اس لیے ہم اس کیس سے بری الذمہ قرار پاتے ہیں۔ وکیل صاحب نے پرزور دلائل دیے اور جج صاحب نے انہیں تسلیم کر لیا۔ میری پھر شامت آ گئی تھی۔ جج صاحب نے حکم دیا کہ پہلے اس نوجوان سے اس کی اصلیت اگلوائی جائے اور اس کے بعد کیس از سر نو عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ایک بار پھر مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور اب مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ معاملہ ایک بار پھر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا، چونکہ پہلا کیس ہی ڈسمس ہو گیا تھا اور میرے کرم فرما وہی انچارج صاحب تھے۔ لاک اپ میں انہوں نے مجھے رکھتے ہوئے کہا، بھائی تو بڑا ہی فراڈی نکلا ہے۔ او کون ہے بھائی تو؟ تیرا تو ریکارڈ نکلوانا پڑے گا، کہاں کا باشندہ ہے؟ بہت بڑا جال ساز معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے ہم سب کچھ۔ 2 گھروں کی دولت پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ او بھائی پورا گینگ ہے تیرا یا اکیلا کام کرتا ہے؟ میرا ایک گینگ ہے انچارج صاحب، میں نے جواب دیا۔ اوے جیو جیو، کون کون لوگ شامل ہیں ان میں؟ بڑے بڑے نام ہیں انچارج صاحب، آپ نے اگر ان پر ہاتھ ڈال دیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی چاندی ہو جائے گی۔ او تو نے ہماری چاندی کرائی تو ہم بھی تیری چاندی کروا دیں گے، سمجھ رہا ہے نا؟ اوے کیا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں؟ کسی کی گردن میں پھندا ڈال دیں گے، پھندا فٹ ہو جائے گا، یہ تو ہمارے اوپر چھوڑ دے تو، مگر تجھے ساری تفصیل بتانی ہے۔ تھوڑا سا وقت دیں گے آپ مجھے؟ اوے پیارے عیش کر، یہ لاک اپ تیری کوٹھی ہے، جو کھانے کو مانگے گا ملے گا، رات کو بستر بھی دے دیا جائے گا، تو سوچ لے، غور کر لے، کام کے بندے پکڑوا دے، بس سمجھ لے تیری جان بچ گئی۔ انچارج صاحب مجھ پر نثار ہو رہے تھے اور میں صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک دلچسپ مرحلہ تھا، جب تک تھوڑی سی آسائشیں ملتی ہیں حاصل کر لوں، اس کے بعد انچارج صاحب کا ڈنڈا ہوگا اور میں ڈنڈے کھانے سے پہلے ذرا کچھ کھا پی لینا چاہتا تھا تاکہ جان بن جائے۔ انچارج صاحب کو خوش رکھنا میرے لیے ضروری تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تقدیر کا فیصلہ کیا ہوگا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میں بھی تن بتقدیر ہو گیا تھا۔ قدرت نے زندگی کی گاڑی یہاں تک پہنچائی تھی تو اب اس سے آگے کی ذمہ داری بھی وہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو پھر یہ فیصلہ سب سے مناسب کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ برائیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں اور قدرت سے بہتری کی توقع رکھیں۔ جو احکامات زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے ہیں ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ بعد میں جیسی بھی صورتحال ہوگی وہی ہوگا۔ میں زندگی کے دن گنتا رہا۔ قتل کے مقدمے میں پھنسا ہوا تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ سزائے موت بھی ہو سکتی تھی، لیکن کچھ بے فکری سی دل میں پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ موت اگر مقدر ہے تو وہی صحیح، کیا کر سکتا ہے انسان؟
کئی بار عدالت میں پیشی ہو چکی تھی، وہ لوگ تو اب بری ذمہ ہو چکے تھے۔ میری مراد سہیل کے اہل خاندان سے ہے۔ کمبخت ایسے طوطا چشم تھے کہ پلٹ کر بھی خبر نہیں لی تھی۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ لاک اپ کے اندر انچارج صاحب نے کچھ معلومات حاصل کرنا تھی، وہ کی تھی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ مار پیٹ تک نوبت نہیں آئی تھی۔ انچارج صاحب نے جب پوچھنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بلایا تھا، تب میں نے ذہن میں ایک کہانی گھڑ لی تھی۔ میں نے انچارج صاحب سے کہا، اصل میں ایک آوارہ گرد ہوں۔ سہیل کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر جواد بیگ صاحب کے پاس پہنچ گیا، وہ مجھے پہچان گئے تو میں نے انہیں قتل کر دیا۔ اعتراف قتل اور اس کی وجوہات چونکہ انچارج صاحب کے سامنے آ گئی تھی، انہوں نے مجھے خوب ٹھوک بجا لیا اور اس کے بعد نیا کیس تیار کیا گیا۔ چنانچہ مار پیٹ کی نوبت نہیں آئی، اور اب ایک بار پھر میں جیل کے لاک اپ میں تھا اور اپنے فیصلے کا منتظر۔ دل میں عجیب و غریب خیالات آتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخری پیشی کا دن آ گیا۔ رات کو مجھے اطلاع دے دی گئی تھی کہ کل پیشی ہے اور کل ہی میرے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، میں نے وہ نہیں کیا جس کی پاداش میں مجھے یقینی موت کی سزا ہونے والی تھی۔ میں انسانی احساسات سے عاری تو نہیں تھا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ مجھے پھانسی دی جائے گی، رسی کا پھندا گلے میں پڑے گا، پیروں کے نیچے تختہ ہوگا، تختہ ہٹے گا تو میں رسی میں جھول جاؤں گا، دم گھٹے گا، نہ جانے جان نکلنے میں کتنی دیر لگے گی۔ بے اختیار میرے ہاتھ گردن پر پہنچ جاتے تھے۔ اس کوٹھڑی میں تنہا تھا اور نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا شکار تھا۔ پھر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی اور اس کے بعد کچھ آہٹیں سن کر دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو وہ کمبخت بے سرا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ مونگا، میں نے اسے آواز دی۔ ہم ہی ہیں مہاراج۔ کمبخت، تو پھر یہاں آ مرا؟ کیوں؟ داس ہے تمہارے؟ لعنت ہے تیری اس غلامی پر۔ مجھے عذاب میں گرفتار کروا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا داس ہے۔ دوش تمہارا ہے مہاراج، ہمارا تو نہیں۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ جاپ پورا کر لیتے تو ہم بھی پورے ہوتے، ادھورے کام تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم نے ہمیں ادھورا چھوڑ دیا، ہم بھی تمہارے ساتھ ادھورے ہیں۔ پورے ہوتے تو تمہاری ہر بات مانتے، ایک آواز پر حاضر ہو جاتے تمہارے سامنے اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرتے۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہمارا بھی تو ناز کر دیا ہے نا تم نے۔ تو بغیرت، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیری وجہ سے میں موت کی دہلیز پر جا رہا ہوں۔ آخری لمحات ہیں یہ میری زندگی کے۔ ارے واہ، آخری لمحات ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں آخری لمحات؟ ہمارا کیا ہوگا مہاراج؟ تم مر گئے تو ہم تو سارا جیون بے سر کے گزاریں گے۔ جاب تو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ لعنت ہے تجھ پر اور تیرے جاب پر، اور لعنت ہے اس رادھن لال پر جس نے اپنی غرض کے لیے میری زندگی آسیب زدہ کر دی۔ میں اس مصیبت میں پھنس گیا، کہیں نہ کہیں محنت مزدوری کر کے زندگی گزار لیتا۔ میں نے کون سی شہنشاہیت مانگی تھی؟ 2 وقت کی روٹی، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا، اور بس۔ میری زندگی کا تو آغاز ایسے ہی ہوا ہے۔ ہمت کرو مہاراج، ہمت کرو، اس نے کہا۔ کاش میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا، میں نے کہا، اور مونگا ہنس پڑا۔ پھر بولا، ہمارے ٹکڑے ہی نہیں ہوں گے مہاراج، من چاہے تو یہ حسرت بھی پوری کر کے دیکھ لو۔ مگر تم خود سوچو، تم سے اگر تمہاری کھوپڑی چھین لی جائے تو تم کیا کرو گے؟ چل دفع ہو جائے یہاں سے، اب کیوں آیا ہے میرے پاس؟ پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ کل؟ ہاں، مجھے کیا پتا، میں کل کی خبر نہیں رکھتا۔ ہم رکھتے ہیں مہاراج، ہمیں پتہ ہے کیا ہونے والا ہے کل۔ جج صاحب فیصلہ لکھ چکے ہیں۔ کیسا فیصلہ؟ تمہارا فیصلہ، اور کیسا؟ تجھے معلوم ہے؟ لو، معلوم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے ہماری بھی کھوپڑی کا سوال ہے، ہم بھی ایسے نہیں رہنا چاہتے۔ کیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے؟ سزائے موت دے دی گئی ہے تمہیں، کل فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ میرا دم گھٹنے لگا، وہ بات سامنے آ گئی تھی جس کا خدشہ تھا۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، مروا دیا نا تو نے مجھے؟ نہیں مہاراج، ایسے تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ اب کیسے بچائے گا مجھے؟ چلو یہاں سے۔ ہاں، باقی تو سب اندھے ہیں اور یہ جیل تیرے باپ کی ہے، میں نے کہا، اور جواب میں مونگا ہنسنے لگا۔ اس کی مکروہ ہنسی مجھے بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، تم نے یہ نہیں سوچا مہاراج کہ ہم یہاں کیسے آ گئے؟ تیری بات اور ہے، تو ہے ہی بدرو۔ یہ بدرو تمہارے شریر میں داخل ہو جائے گی تو تم بھی بدرو بن جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ بتاتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ نہ جانے کیوں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے وہی کیفیت محسوس کی کہ کمبخت مونگا پھر میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ پہلے میرا بدن بھاری ہوا اور اس کے بعد ہلکا ہو گیا۔ سلاخوں والے دروازے میں تالا پڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا۔ ان تمام کوششوں میں معمول کے مطابق میری قوت ارادی کا دخل نہیں تھا۔ بس اب میرے اندر مونگا تھا جو مجھے کنٹرول کر رہا تھا۔ چھوٹی سی سلاخیں جن کی چوڑائی 4 انچ سے زیادہ نہیں ہوگی، کسی کا ہاتھ بھی نہیں گزر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے میں ان سلاخوں سے داخل ہوا۔
दरवाजे पर मोटा सा ताला लटका हुआ था। सामने ही संतरी मौजूद था, लेकिन वो मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ था। दरवाजे से बाहर आकर मैंने हैरतमंद ताले को देखा, फिर वहां से आगे बढ़ गया। संतरी के कदमों की धमक मुझे अपनी कनपट्टियों पर महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे अब एक लम्हा गुजरेगा और मुझ पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाएगी। एक कैदी के फरार का यही नतीजा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस राहदारी की सीढ़ियां तय करके नीचे आ गया और फिर इत्मीनान से चलता हुआ जेल के सदर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। मेरी हैरतें अरूज पर थीं। सारे के सारे अंधे हो गए थे, मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि मैं जेल के सदर दरवाजे से बाहर निकल आया। अब उसके बाद खुली दुनिया मेरे सामने थी। मूंगा ने कहा, चलते रहो महाराज, चलते रहो। अब यह ना सोचना कि तुम्हें क्या करना है और क्या कर रहे हो। ये आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी थी, गोया कोई मेरे अंदर से बोल रहा था। मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को रेलवे स्टेशन पर पाया। ट्रेन सामने ही खड़ी हुई थी। मैं बड़े इत्मीनान से कदमों से चलता हुआ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के गेट से अंदर दाखिल हुआ और फिर एक सीट पर बैठ गया। मूंगा अब भी मेरे अंदर ही था। ट्रेन यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी थी। कुछ लम्हात के बाद इंजन ने विसल दी और फिर छक छक करती हुई आगे बढ़ गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे हुए थे। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन भी था और फरहत बख्श भी। ज़िंदगी बच जाने का तसव्वुर किस कदर दिलचस्प होता है। खुदा न खास्ता अगर किसी को इससे गुजरना पड़े तो पता चले। मेरे अंदर की ख्वाहिशें भी बेदार थीं और मैं मुतमईन था। फिर मूंगा मेरे अंदर से निकल गया और मेरी अपनी कैफियतें बहाल हो गईं। लेकिन वो एक परछाई मैंने अपने करीब ही देखी थी, जो मूंगा की शख्सियत थी। शुक्र है वो मेरे पास ही बैठा था। मूंगा, हाँ महाराज, तू मुझे निकाल तो लाया है, लेकिन मेरी हैसियत क्या होगी? कैसी हैसियत? एक कातिल फरार हो गया है जेल से, क्या मुल्क भर की पुलिस मुझे तलाश करेगी? अरे करती रहे, भाड़ में जाए, हमें उसकी क्या परवाह। और तुम भी इसकी चिंता मत करो। देखो, जो हम तुमसे कह रहे हैं उसे गौर से सुनो। सुना भाई सुना। जिस तरह भी बन पड़े किसी साधु संत से वास्ता कायम करो, उससे वो जाप पूछो या फिर खुद ही अपने दिमाग पर जोर दो। जाप याद आ जाए तो उसे पूरा कर लो। देखो, हम तुमसे भाग नहीं रहे महाराज। तुम जो कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमारी खोपड़ी हमें मिल जाएगी, हम सुकून से रहेंगे, तुम्हारे दास होंगे और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। मगर जाप ही तो मुझे याद नहीं आता। वो तो कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता सिवाय किसी ऐसे काले इल्म के माहिर साधु संत के जो इस तरह की जाप जानता हो। अगर तुम ऐसे किसी साधु संत से मिल लो तो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। तू ही मुझे किसी ऐसे साधु संत से मिला दे ताकि मेरी जान तो छूटे। हम तलाश में हैं, मगर इस दौरान क्या होगा? ऐश करोगे और क्या होगा? क्या मतलब? क्या नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए? राजा बना देंगे तुम्हें, राजा। अभी तो तुमने मुझे भंगी बनाया हुआ है, दर बदर मारा मारा फिर रहा हूँ। देखेंगे देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे तुम्हें क्या मालूम महाराज, हम बदरूहों के भी बहुत मसाइल होते हैं, तुम उन्हें समझ नहीं पाओगे, मगर हमें तो उनसे गुजरना होता है। सिवा इसके और क्या कर सकता हूँ कि खुदा की लानत हो तुझ पर। खुदा का नाम लेते ही मूंगा मेरे पास से गायब हो गया था। मैंने उस परछाई को फिजाओं में घूमते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखने लगा। कंपार्टमेंट में चंद खानदान बैठे हुए थे, सब के सब अपने कामों में मशगूल। किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे दफातन अपने लिबास का एहसास हुआ, लेकिन मेरी निगाहें उस वक्त हैरत से फैल गईं जब मेरे बदन पर कैदियों के लिबास के बजाय एक आम सादा सा लिबास नजर आया। मुझे पता भी ना चल सका था कि यह लिबास कब मेरे बदन पर पहुंच गया, लेकिन इससे कम अज़ कम मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि मूंगा बेवकूफ़ नहीं है। जेल से बाहर निकाला है उसने मुझे, लेकिन लिबास भी तब्दील कर दिया, वरना फ़ौरन ही मैं फंस सकता था। मुझे उसके अल्फाज याद आ गए। उसका कहना था कि वो मुझे मौत की आगोश में नहीं जाने देगा, क्योंकि खुद उसके सर का सवाल है। या खुदा, मैं ये सर कहाँ से मुहैया करूँ उसे? या क्या उस मनहूस जाप के बगैर ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि उस बदनसीब का सर उसे वापस मिल जाए, वरना वो ना जाने क्या क्या करता फिरेगा। इसके अलावा कुछ और एहसासात भी दिल में आए। मैं फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बग़ैर टिकट बैठा हुआ हूँ और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं। जो थोड़ी बहुत रकम थी वो मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं बिल्कुल कलाश था। मैंने अपनी जेबें टटोली और दफ़ातन ही मुझे अपनी किसी जेब में कागज़ की खड़खड़ाहट महसूस हुई। निकाल कर देखा तो रिजर्वेशन थी, जो मेरे ही नाम की थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। कम अज़ कम एक लम्हा तो सुकून का मिल गया था। बेइज्जत करके कम अज़ कम रेल के डब्बे से नहीं उतारा जाऊंगा। टिकट चेकर ने टिकट चेक किए, मेरी टिकट से भी वो मुतमईन हो गया था। कई बार डाइनिंग कार के बैरे मेरे सामने से गुजरे। भूख लग रही थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था।
نہ جانے مونگا نے یہ شعبہ کیوں خالی چھوڑ دیا تھا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ سفر جاری رہا اور میں بھوک سے بلکتا رہا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد ٹرین کا آخری سٹاپ آ گیا اور میں نے اس عظیم الشان اسٹیشن کو دیکھا۔ نیچے اتر کر آگے بڑھ گیا۔ بدن پر نقاہت طاری تھی۔ سامنے ایک عظیم الشان شہر پھیلا ہوا تھا اور میں بے بسی اور بے کسی کی نگاہوں سے ایک ایک انسان کی صورت دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی بار مونگا کو آواز دی تھی لیکن اس بدبخت کا وجود نہیں ملا تھا مجھے۔ خدا مجھے اس آسیب سے نجات دے۔ کیا کروں کیا نہ کروں، کوئی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ بازار بھرے پڑے تھے، زندگی پر رونق تھی۔ نہ جانے کون سا شہر تھا، مجھے تو ابھی اس کا نام بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ پھر تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک بھرا پورا بازار تھا۔ میں ذرا بازار سے ہٹ کر بیٹھا تھا۔ اچانک ہی بازار میں کچھ شور مچا اور میری گردن اس طرف اٹھ گئی۔ کچھ لوگ سامنے کی سمت دوڑ لگا رہے تھے اور چیختے بھی جا رہے تھے۔ پھر عقب سے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور میں تمہیں ہر جگہ تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، پیارے بھائی مجھ سے اس طرح باتیں کرو جیسے ہم بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں سخت مصیبت کا شکار ہو جاؤں گا۔ کون ہو تم اور کیا بات ہے؟ او جاسوس اعظم، بعد میں پوچھ لینا کہ میں کون ہوں اور کیا بات ہے۔ اس وقت تو میری مدد کرو۔ دیکھو یہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں، تم یوں کرو کہ میری جانب رخ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ، ورنہ یہ لوگ میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی لیکن بہرحال میں اس سے باتیں کرنے لگا اور وہ بھی مجھ سے اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا جیسے ہم دو شناسہ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوں۔ لوگ ہمارے قریب آئے اور ہمیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ اب بھی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اس شخص نے کھنکیوں سے ان لوگوں کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر مانوں گا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ نادر ہے میرا نام، اور میرا نام حکمت ہے۔ مگر یہ قصہ کیا تھا یار، بس کیا بتاؤں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بھائی کی جیب صاف کر دی تھی، پتہ نہیں کیا ہے پرس میں، لیکن شور ایسا مچا دیا تھا جیسے دنیا بھر کی دولت جیب میں رکھی ہوئی ہو۔ حکمت نے کہا اور اپنی جیب سے ایک پرس نکال لیا۔ پرس میں کافی نوٹ موجود تھے۔ اس نے پرس وہیں بینچ کے نیچے ڈالا اور بولا، آؤ چل رہے ہو، کم از کم اس خوشی میں تمہاری ایک دعوت ہو جائے۔ دعوت کا نام سنتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ روٹی کا بندوبست ہو رہا تھا، چنانچہ مزید کچھ پوچھے بغیر میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ پھر ایک درمیانہ درجے کے ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد ہم دونوں میز کے گرد بیٹھ گئے اور حکمت نے کئی کھانوں کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا تھا۔ حکمت نے فخریہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، اب کیا کیا جائے بتاؤ، یہ شاندار زندگی گزارنے کے لیے جیبوں کی صفائی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ تم تو جیب کترے ہو۔ اوے نہیں بھائی، جیب کترا مت کہو، فنکار کہو، فنکار۔ آج کل ہر شخص فنکار ہے۔ اور سنو بھائی، کوئی فن معمولی نہیں ہوتا۔ صفائی سے کسی کی جیب میں انگلیاں ڈال کر پرس کھسکانا بہت بڑا فن ہے۔ اسے دیکھو نا، ہر شخص تو فنکاری کر رہا ہے، اپنا اپنا فن ہے۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مگر تم کون ہو پیارے بھائی؟ چہرے سے لگتا ہے جیسے اس دنیا میں اکیلے ہو۔ کیا یہ بات میرے چہرے پر تحریر ہے؟ آئیڈیا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اس نے کہا اور ہنسنے لگا۔ میں اس کی ہر طرح دل جوئی کر رہا تھا کیونکہ ابھی چند لمحات کے بعد کھانا آنے والا تھا۔ پھر ہماری میز پر پلیٹیں سج گئیں اور اس کے بعد میں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مجھے کوئی کھلا رہا ہے، کھانے کی صفائی شروع کر دی اور خوب شکم سیر ہو گیا۔ حکمت مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اکیلے ہو؟ ہاں۔ کوئی گھر ہے؟ نہیں۔ پکی بات ہے؟ کیا مطلب؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر ایک بات کہوں، دل چاہے تو مان لینا۔ وہ بولا، ہاں ضرور۔ میرے ساتھ رہو گے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ کم از کم ایک ساتھی مل رہا تھا، ایک سہارا مل رہا تھا، کیا حرج ہے؟ چنانچہ میں نے کہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو۔ ارے کاہے کی تکلیف، سب ٹھیک ہے، چلتا ہے، حکمت نے جواب دیا اور میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ حکمت نے چائے طلب کرنی تھی۔ حکمت کی یہ کھولی مجھے بہت پسند آئی تھی۔ سب غریب لوگ رہتے تھے، مصائب کی بستی، گندی زندگی کی سہولتوں سے محروم، لیکن انسانی محبتوں سے مالا مال۔ ہر شخص ایک دوسرے کی خیریت پوچھتا، ہر شخص ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بستی یاد آئی تھی۔ انداز وہی تھا، اچھے برے لوگ یہاں بھی ہوں گے، بھلا یہاں سے کہاں چھٹکارا حاصل ہوتا۔ موٹے تازے بدن کی ایک خاتون رات کو کھولی پر سر پوش ڈھکے اندر آئی تھی۔ حکمت نے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، خالہ رقیہ، کسی زمانے میں جب انسان پر منو سلوا اترتا تھا
تو آپ ہی جیسی کوئی خاتون آسمان سے اتر کر آتی ہوں گی اور لوگ آپ کا انتظار کرتے ہوں گے جیسے میں کر رہا ہوں۔ باپ رے باپ، تیری باتیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ میرے تو سر سے گزر جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ جب بھی آتی ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہیں، اور تو جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے کیا میں اسے بھلا دوں گی؟ لو خالہ رقیہ، کیا کیا ہے میں نے تمہارے لیے اب تک؟ بس بس، نہ کہانی نہ سنا مجھے۔ سن، بیمار پڑی تو مجھے دیکھنے والا کون تھا تیرے سوا؟ جانے کتنے پیسے میری دوا دارو میں تو نے خرچ کیے، ایک پائی نہ لی مجھ سے۔ پھل لا کر دیتا تھا، کپڑے الگ لا کر دیتا تھا۔ دیکھ، ایسی باتیں مت کیا کر مجھ سے، میں تجھے جو کچھ سمجھتی ہوں میرا دل جانتا ہے۔ خالہ رقیہ کی باتیں دیکھ تو صحیح، نہ جانے کہاں کہاں کی کہانیاں سناتی رہتی ہے، حکمت نے کہا۔ تب خالہ رقیہ میری طرف رخ کر کے بولی، ارے یہ بچہ کون ہے؟ کونے میں چھپا بیٹھا ہوا ہے، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی ہے، نادر ہے، سچ مچ ہی نادر ہے۔ اچھا اچھا، گاؤں سے آیا ہے؟ خالہ رقیہ نے سوال کیا۔ ہاں خالہ رقیہ۔ لو بیٹا، کھیر کھاؤ، نیاز دلوائی تھی بڑے پیر کی، اب تمہارے بغیر بھلا میں کیسے کھیر کھاتی؟ اچھا چلتی ہوں، جو چاہے مانگ لینا۔ خالہ رقیہ چلی گئیں اور حکمت نے گردن ٹیڑھی کر کے ہنستے ہوئے کہا، آؤ کھیر کھائیں۔ اس بستی کے لوگ بہت اچھے ہیں، ویسے انسان کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ کوئی شوق ہے؟ کیا شوق؟ میں نے پوچھا۔ یار کوئی گانا وانا سننے کا، فلیش فلیش کھیلنے کا۔ میں مسکرا دیا، میں نے کہا نہیں حکمت، اس کا مطلب ہے ملا جی ہو۔ نہیں حکمت، میری ایسی تقدیر کہاں، میں نے حسرت بھری آہ میں کہا۔ تو پھر آؤ آج تمہیں کھیل دکھائیں گے، حکمت نے کہا۔ بہرحال اس وقت ایک سہارا حاصل ہوا تھا اور مجھے اس سے پورا پورا تعاون کرنا تھا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے وہ اپنی کھولی سے نکل آیا اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کچے سے مکان کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ ایک خاص انداز میں دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ حکمت مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چل پڑا۔ یہ ایک باقاعدہ جوا خانہ تھا، لوگ جگہ جگہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ حکمت بھی ایک جگہ بیٹھ گیا، میں صرف دیکھنے والوں میں سے تھا کیونکہ مجھے تاش کا کھیل نہیں آتا تھا۔ حکمت البتہ پوری دلچسپی سے کھیل رہا تھا، اور پھر اس کا چہرہ اترتا چلا گیا۔ اس کے سامنے رکھی 1 روپے کے نوٹوں کی گڈی آہستہ آہستہ دوسری جانب منتقل ہو گئی۔ یہاں باقاعدہ انتظام تھا، 1 روپے کے 100 نوٹوں کی گڈی مل جاتی تھی اور اس کے بعد اس سے کھیلا جاتا تھا۔ حکمت ہار رہا تھا، میں نے کئی بار اسے روکا، تب تیسری بار اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں نادر، کھیل میں ٹوکنے سے پورا کھیل خراب ہو جاتا ہے، تم بس خاموش بیٹھے دیکھتے رہو۔ میں نے فوراً ہی ایک دم محسوس کیا کہ حکمت کو میری یہ مداخلت ناگوار گزر رہی ہے، لیکن نتیجہ غلط ہی نکلا تھا۔ حکمت کے پاس جو کچھ تھا وہ ہار گیا، پھر وہ جیبیں جھاڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر افسردگی طاری تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ باہر نکل آیا، میں خاموش تھا۔ اس نے میری خاموشی کو محسوس کر کے کہا، نہیں نادر، یہ تو زندگی کے معمولات ہیں، 2 آدمیوں میں سے ایک کو جیتنا ہوتا ہے، ایک کو ہارنا۔ میں یہاں سے اچھی خاصی رقمیں جیت کر نکل چکا ہوں، ظاہر ہے مجھے تمہارے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن حکمت یہ اچھا تو نہیں ہے۔ کیا اچھا ہے کیا برا نادر، ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن وقت اسے مجبور کر دیتا ہے کہ پھر وہ سوچنا چھوڑ دے۔ میرا ایک گھر ہے، میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے میں نے۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کسی دفتر میں ملازم ہو جاؤں گا، خوب کماؤں گا اور وہ عیش کریں گے۔ میٹرک سے زیادہ تعلیم دلوانے کی ہمت بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ مجھے انہوں نے یہاں احمد پور بھیج دیا اور احمد پور میں نے ہر وہ ممکن کوشش کر ڈالی نوکری حاصل کرنے کی جو کر سکتا تھا، لیکن تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ اوپر سے فاقہ کشینے نے ڈھال کر رکھا تھا کہ ایک استاد مل گئے اور انہوں نے انگلیاں چلانے کا فن سکھا دیا۔ بس یہی زندگی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے۔ بوڑھے ماں باپ، 3 بہنیں، 2 کی شادی کر چکا ہوں، تیسری بھی تقریباً جوان ہے۔ ماں باپ سے یہی کہا ہے کہ شہر میں نوکری کر رہا ہوں، کبھی کبھی چلا بھی جاتا ہوں ان کے پاس، لیکن جو نوکری کر رہا ہوں وہ تمہارے علم میں ہے۔ البتہ بہنوں کی شادی اس کمائی سے کی ہے۔ دل دکھتا ہے مگر کیا کروں۔ پتہ ہے تمہاری زندگی کے حالات کیا ہیں نادر، یہاں ہر شخص کے سینے میں ایک دکھ چھپا ہوا ہے، ایک غم چھپا ہوا ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ ہر شخص یہاں 2 زندگی گزار رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن رات کو یہاں ہارنے کے بعد صبح کو میں جو کچھ کروں گا وہ بھی غلط ہوگا۔ جب برائیاں تقدیر ہی میں لکھ دی گئی ہوں تو تم خود ہی بتاؤ میں اچھائیاں کہاں تلاش کروں۔ میں خاموش ہو گیا۔ حکمت کی زندگی بڑی عجیب تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا۔ اب اس کے اوپر پڑے رہنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرے دن صبح حکمت میرے ساتھ تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک جھونپڑا ہوٹل سے اس کا حساب چلتا تھا، وہاں بیٹھ کر ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ پھر حکمت نے کہا،
آج ریس ہے، ہم ریس کورس چلیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنا دھندا پورا ہو جانا چاہیے۔ سنو نادر، تم مجھ سے کوئی 100 گز دور رہنا، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو خبردار میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے حساب کتاب بنا رکھے ہیں، اگر کوئی چکر چل جاتا ہے تو ہم 2-3 گھنٹے سے زیادہ اندر نہیں رہتے، باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی کرم فرما ہیں۔